اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، آج ہم سقوط و عدم سقوط کے لحاظ سے خبر واحد کی چوتھی تقسیم پر بات کریں گے۔ ہم نے 7 اقسام بیان کی تھی: متصل، مسند، معلق، معدل، مرسل، مدلس اور منقطع۔ متصل وہ حدیث کہ اس کی سند میں تمام راوی ذکر کیے گئے ہوں، یعنی کہ اتصال سند۔ ہم صحیح حدیث میں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ روایت سند متصل ہو، کوئی راوی درمیان میں سے گرا ہوا نہ ہو، تمام راوی پورے ذکر کیے گئے ہوں جس سند میں، اسے متصل کہیں گے۔ یہ روایت متصل ہے، اس میں کوئی راوی چھوٹا نہیں ہے، 5 کے 5 راوی بیان کیے گئے ہیں، 6 کے 6 راوی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ روایت متصل ہے، یعنی کہ حدیث بیان کرنے والا اگر تو حدیث مرفوع بیان کر رہا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام راوی ذکر کرے تو اسے حدیث متصل کہیں گے، روایت متصل کہیں گے۔ یہ نون پر زبر کے ساتھ ہے المسند۔ ایک ہوتا ہے مسند، حدیث بیان کرنے والا، جو شخص سند کے ساتھ حدیث روایت کرے تو اسے کہیں گے مسند، اور ایک ہے مسند، ایسی حدیث جس کی سند ابتدا سے انتہا تک متصل ہو۔ یہ ہم مترادف الفاظ ہیں، تھوڑا بہت فرق ہے۔ ابتدا سے انتہا تک سند متصل ہو تو اسے کہیں گے مسند۔ آگے ہے میرے بھائیوں معلق۔ کیا ہے معلق؟ جس حدیث میں سند کی ابتدا سے کوئی راوی ساقط ہو تو اسے حدیث معلق کہتے ہیں۔ اس کی ایک صورت یوں بھی ہے کہ کثیر راویوں یا پورے راویوں کو حذف کر دیا جائے۔ سند کے ابتدا سے کوئی راوی ساقط کر دیا، امام بخاری نے حدیث بیان کی تو امام بخاری نے اپنے شیخ کا نام نہیں لیا، اپنے دادا شیخ کا نام لیا، تو امام بخاری نے شروع میں ایک راوی ساقط کر دیا تو یہ معلق کہلائے گی، یا پوری کی پوری سند ذکر نہیں کی تو یہ بھی روایت معلق کہلائے گی۔ اس کی مثال ہے، امام بخاری نے پنڈلی سے متعلق باب کے مقدمے میں یہ روایت نقل کی ہے، قال ابو موسیٰ غط النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان، کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان حضور کے حجرے میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنی پنڈلی کو کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ یہ حدیث معلق ہے کیونکہ امام بخاری نے تمام راویوں کو حذف کر کے صرف صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری سے اسے روایت کیا ہے، یعنی کہ سند بیان نہیں کی، قال رسول اللہ کہہ دیا، یا قال ابو موسیٰ صحابی کا نام لے کر اگر رسول خدا کا قول نقل کر دیا، پوری سند ذکر نہیں کی تو یہ کہلائے گی معلق روایت۔ آگے میرے بھائیوں مرسل، جس حدیث میں سند کی انتہا میں تابعی کے بعد والے راوی یعنی صحابی کو حذف کر کے اسے براہ راست حضور سے روایت کیا جائے تو اسے مرسل کہا جاتا ہے۔ یا اس کو یوں بیان کر لیجئے کہ معلق میں سند کی ابتدا سے کوئی راوی ساقط ہو، اور مرسل میں سند کی انتہا یعنی کہ سند کی آخر میں سے کوئی راوی ساقط کر دیا جائے، اور سند کی آخر میں سے کون راوی ہوتا ہے؟ صحابی رسول۔ آگے تو پھر آقا علیہ السلام کی ذات آ جائے گی جو کہ حدیث کا بنیادی موضوع ہے، رسول خدا کا قول ذکر کیا جائے گا، صحابی پر آ کر سند رک گئی، آگے حضور کا قول بیان کیا جا رہا ہے، تو سند کے آخر سے کوئی راوی حذف کر دیا جائے یعنی کہ صحابی کو ہٹا دیا جائے، اور تابعی براہ راست قال رسول اللہ کہہ کر حدیث بیان کرے تو اس حدیث کو مرسل کہیں گے۔ اور یہاں مرسل کی ایک مثال پیش کی گئی ہے، میں اسکرین پر JPG اٹیچ کر دوں گا، مثال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسکرین پر ہی دیکھ لیجئے گا، نہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابی رسول کو حذف کر کے براہ راست آقا علیہ السلام سے روایت نقل کی جائے۔ آگے میرے بھائیوں معدل، جس حدیث کی سند سے 2 یا 2 سے زائد راوی پے در پے یعنی مسلسل اور یکے بعد دیگرے ساقط ہوں تو اسے حدیث معدل کہتے ہیں۔ سند میں سے 2 یا 2 سے زائد راوی پے در پے یعنی مسلسل اور یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، سند بیان کی گئی اور سند میں سے 2 راوی حذف ہو گئے یا 3 راوی حذف ہو گئے لیکن ہوئے مسلسل،
امام بخاری نے اپنے شیخ سے حدیث بیان کی، اس کے بعد اپنے شیخ کے شیخ کا نام نہیں لیا، پھر ان کے شیخ کا بھی نام نہیں لیا، پھر ان کے شیخ کا بھی نام نہیں لیا، یہ مسلسل 3 راوی حذف ہو گئے، تو یہ روایت معدل کہلائے گی۔ اس کی بھی مثال انشاءاللہ سکرین پر دکھا دی جائے گی، JPG اٹیچ کر دیا جائیں گے، اس سے بات اور واضح ہو جائے گی۔ آگے میرے بھائیو منقطع، جس حدیث کی سند کے درمیانی حصے سے ایک راوی یا متعدد جگہوں سے کئی راوی ساقط ہوں تو اسے حدیث منقطع کہتے ہیں۔ درمیان میں سے ایک راوی حذف کر دیا، گر گیا، یا متعدد جگہوں سے کئی راوی ساقط ہو گئے تو اسے منقطع کہتے ہیں۔ یہ وہی انقطاع ہے جو ہم متصل اور منقطع کو ڈسکس کرتے رہے ہیں حدیث صحیح کے اندر، یعنی کہ حدیث سند بیان کی، درمیان میں سے راوی چھوٹ گیا۔ اب معدل کو آپ منقطع بھی کہہ سکتے ہیں، مرسل کو بھی منقطع کہہ سکتے ہیں، معدل کو، مرسل کو، معلق کو، ان سب کو آپ منقطع کہہ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے ان میں انقطاع تو پایا گیا ہے، سند میں انقطاع پایا گیا ہے کہ ذات منقول عنہ ہو، جس کا قول ذکر کیا جا رہا ہے اس تک سند پوری نہیں پہنچی، راوی پورے ذکر نہیں ہوئے، تو ایک لحاظ سے یہ سب منقطع ہو گئیں۔ لیکن 2 راوی چھوٹ جائیں، درمیان میں سے چھوٹ جائے، شروع میں سے چھوٹ جائے، آخر میں سے چھوٹ جائے، محدثین نے الگ الگ نام رکھ دیے آسانی کے لیے۔ تو منقطع جس حدیث کی سند کے درمیانی حصے سے ایک راوی یا متعدد جگہوں سے، کبھی درمیان میں سے چھوٹ گیا، کبھی شروع میں سے چھوٹ گیا، کبھی آخر میں سے چھوٹ گیا، تو وہ روایت منقطع ہو جائے گی۔ تو اس کی بھی مثال کتاب میں یہاں پیش کی گئی ہے، تو یہ JPG اٹیچ کر دیے جائیں گے، آپ وہاں سے اس مثال کو دیکھ سکتے ہیں۔ آگے میرے بھائیو مدلس، یہ بڑی غور طلب اصطلاح ہے اور غور طلب بات ہے، اس کو ضرور سمجھیں۔ جس حدیث کا راوی اپنے اس شیخ کا نام نہ لے جس سے اس نے حدیث سنی ہے، بلکہ اس سے اوپر کے اس شیخ کا نام لے جس سے اس نے حدیث نہ سنی ہو، یعنی کہ اپنے شیخ کے شیخ کا نام لے، دادا شیخ یا پردادا شیخ کا نام لے، اور روایت میں ایسا لفظ استعمال کرے جس سے یہ شبہ پیدا ہو کہ یہ حدیث اس نے اسی راوی سے سنی ہے، اس صورت میں راوی کو مدلس یعنی کہ تدلیس کرنے والا، اور اس کی روایت کردہ حدیث کو مدلس اور اس کے اس عمل کو تدلیس کہتے ہیں۔ یہ اصل میں میرے بھائیو دلس یدلسو، تدلیس باب تفعیل سے ہے، جس کے معنی ہے ظلمت اور تاریکی، اندھیرا چھا جانا، اندھیرا کرنا، اور اس کا ایک معنی لغت میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ چیز بیچنے والے کا چیز خریدنے والے کو چیز کا عیب نہ بتانا، یعنی کہ عیب کا چھپا لینا، اسے بھی کہتے ہیں تدلیس کرنا۔ اب اس کی 2 اقسام ہیں۔ مدلس الاسناد، وہ حدیث جس کو راوی اپنے شیخ سے روایت کر رہا ہو، حالانکہ اس نے اس شیخ سے کوئی حدیث نہیں سنی، لیکن وہ اس حدیث کو یہ بتائے بغیر روایت کر رہا ہو کہ اس نے اس حدیث کو اس شیخ سے نہیں سنا ہے، بلکہ ایسا لفظ استعمال کرے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ اس نے یہ حدیث اسی سے سنی ہے، تو ایسی حدیث مدلس الاسناد کہلاتی ہے۔ آگے اس کی مثال بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کی مثال علی بن خشرم کا یہ قول ہے کہ ہم سفیان بن عیینہ کے یہاں حاضر تھے، سفیان نے کہا مجھے عبد الرزاق نے بتایا، اس نے معمر سے سنا، اس نے زہری سے سنا۔ یہ سند بیان کی سفیان بن عیینہ نے۔ مذکورہ صدر اسناد میں سفیان زہری کے ہم عصر تھے اور ان سے مل چکے تھے، مگر انہوں نے زہری سے کوئی روایت نہیں سنی۔ بخلاف عزیز سفیان نے روایت عبد الرزاق سے سنی، عبد الرزاق نے معمر سے اور معمر نے زہری سے اخذ کی۔ اس سند میں تدلیس یہ ہے کہ سفیان نے عبد الرزاق اور معمر دونوں کے نام حذف کر دیے اور ایسے الفاظ سے روایت کی جن سے یہ وہم ہوتا ہے کہ انہوں نے براہ راست یہ حدیث زہری سے سنی، یعنی کہ اصل میں عبد الرزاق اور معمر اور زہری یہ 3 بندوں کو اکٹھا ذکر کرنا تھا سند میں، لیکن سفیان بن عیینہ نے عبد الرزاق اور معمر کو ذکر نہیں کیا، عن الزہری کہہ کر سند بیان کر دی، تو یہ سند میں تدلیس ہوئی ہے۔ 2 نام ابن عیینہ نے ذکر نہیں کیے تو یہ مدلس الاسناد کہلائے گی۔
اسی طرح مدلس الشیخ، جس حدیث کا راوی اپنے شیخ سے روایت نقل کرے لیکن اس کے لیے کوئی غیر معروف نام، لقب، کنیت یا نسب ذکر کرے تاکہ اسے پہچانا نہ جا سکے۔ یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ شیخ راوی سے عمر میں چھوٹا ہو تو وہ شرمندگی سے بچنے کی خاطر اپنے شیخ کا نام نہیں لیتا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے سے چھوٹے سے حدیث روایت کرتا ہے، یا شیخ ضعیف ہو اس لیے غیر مشہور وصف سے اس کا ذکر کر کے یہ بات چھپانے کی کوشش کی جائے، یا شیخ معروف نہ ہو، کوئی نامور انسان نہ ہو تو اس کا نام چھپا دیا جائے، یا راوی یہ جتانا چاہتا ہو کہ اس نے کثیر محدثین سے سماعت حدیث کا سماع کیا ہے۔ مثلا وہ ایک دفعہ یوں کہتا ہے حدثنی مسلم، کبھی یوں کہتا ہے حدثنی ابو الحسن القشیری، کبھی یوں کہتا ہے حدثنی ابن الحجاج النیشاپوری۔ عام لوگ اس سے یہ سمجھیں گے کہ مسلم، ابو الحسن قشیری اور ابن الحجاج نیشاپوری الگ الگ 3 محدث ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ ایک ہی شخص ہے جنہیں دنیا امام مسلم کے نام سے جانتی ہے۔ تو یہ مدلس الشیخ ہوتی ہے اس کی مثال۔ اور آخر میں مرسل خفی، یہ تدلیس کی ہی ایک قسم ہے۔ کوئی راوی کسی حدیث کو کسی ایسے شخص سے روایت کرے جن سے ان کی ملاقات یا کم از کم شیخ ان کے ہم عصر ہوں، ایک ہی زمانے کے ہوں، یا ان سے ملاقات ہو لیکن حدیث کا سماع ثابت نہ ہو، حدیث ان سے سنی نہ ہو، یہ کلیئر ہو، اور راوی روایت کرنے میں ایسے لفظ استعمال کر جس سے سماع کا وہم ہو جائے، یعنی کہ مثال کے طور پر میں طارق جمیل صاحب سے ملا ہوں، طارق جمیل صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے، یا طاہر القادری صاحب سے میں ملا ہوں، ان سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن میں نے ان سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ اب میں جب حدیث بیان کروں تو ایسا لفظ استعمال کروں جس سے لوگوں کو یہ وہم ہو کہ یہ قادری صاحب سے حدیث سن کر آیا ہے۔ حدثنا اور اخبرنا کی بجائے قالا یا ذاکرہ کے الفاظ استعمال کیے جائیں، اور نیچے مرسل خفی کی بھی مثال ذکر کی گئی ہے۔ تو بھائیوں، یہ خبر واحد کی چوتھی قسم سقوط و عدم سقوط کے لحاظ سے خبر واحد کی تقسیم پر آج ہم نے تفصیلی بات کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں خبر واحد کی 5ویں تقسیم، معمول بھی اور غیر معمول بھی پر بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔